آج ہمارے اندر اخلاق مصطفیٰ کی تعلیم بالکل ختم ہو گئی ہے۔ نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، یہ انداز ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے، نہ گھر والوں کے اندر ہے نہ ہمارے اندر ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی اخلاق مصطفیٰ سے ہمیں پتہ چلے گا اگر وہ تعلیم ہمارے پاس ہوگی، وہ تعلیم ہم حاصل کریں گے۔ آج یونیورسٹی اور کالج کے اندر، اسکولوں کے اندر اخلاق مصطفیٰ کی جو تعلیم ہے وہ بچوں کو نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے نافرمان بن رہے ہیں، ان کے اندر اخلاق نہیں ہے، وہ بد زبان بن رہے ہیں۔ ان کا انداز گفتگو ایسا ہے کہ جس سے نفرت پھیلتی ہے، محبت نہیں پھیلتی، اور اخلاق مصطفیٰ سے محبت پھیلتی ہے۔ اخلاق مصطفیٰ کے اوپر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کی زبانوں میں مٹھاس ہوتی ہے، ان کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو وہ محبت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، کمی ہے بہت زیادہ کہ ہم اس تعلیم سے دور ہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ حضرت امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، پوری زندگی۔ اور آگے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنے خادم کو نہیں مارا، اور فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خادموں کو رکھا، آپ کے نوکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں حضور کا خادم تھا، لیکن پوری زندگی مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کبھی اف نہیں کہا، کبھی جھڑکا نہیں ہے، مارنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہمارا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوکر سے، ہمارے خادم سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس کو مار مار کر اس کی چمڑی اتار دیتے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ وہ غریب ہے اس لیے اس کو مار رہے ہیں، وہ نوکر ہے اس لیے اس کو مار رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے گا، مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ کسی غریب کے ساتھ ہم ظلم کریں، وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، عدالت کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا، مجھے میرا بدلہ ملے گا، لیکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو مجرم ہے نا وہ بندہ طاقتور ہے، پیسے والا ہے، وہ عدالت میں اپنی پاور دکھا کر، اپنا پیسہ دکھا کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لے گا، اور اس فیصلے کو اپنے حق میں کروائے گا، اور اس مظلوم کو بدلہ نہیں ملے گا۔ اس طرح زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائی، یہ دنیا کی عدالت میں تم اپنی پاور دکھا لو گے، اپنا پیسہ دکھا لو گے، تم یہاں پہ بری ہو جاؤ گے، لیکن قیامت والے دن جو اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگنی ہے، اس عدالت میں مظلوم کی فریاد سنی جائے گی۔ جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہوگا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا، اور وہ جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ جہنم کی آگ ہوگا۔ یہ دنیا میں جو فیصلہ ہوتا ہے نا، جرمانہ ہو گیا، کچھ سال سزا ہوگی، وہاں پہ سالوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ جہنم کی سزا ہے، اور ایسی سزا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، اگر کسی ملازم سے، کسی خادم سے کوئی آپ نے اس طرح کا سلوک کیا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا دل کہتا ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے، تو اس سے معافی مانگ لو، اس کو منا لو۔ اگر آج وہ خادم مانا نہ، اس نے تمہیں معاف نہ کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا پیسہ بچا سکے گا، نہ تمہارا پاس جو پاور ہے وہ بچا سکے گی، کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکے گی اس وقت۔ ابھی آج وقت ہے، اگر تم اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو منا لو۔
آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں گاڑی دی ہے، تمہیں اللہ نے بنگلہ دیا ہے، تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، کاروبار دیا ہے، بزنس دیا ہے، اور تمہارے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، ملازمین ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ کرو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرو، اللہ کے بندوں کو تم رلا رلا کر مارو، اور اس انداز میں مارو کہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں کل قیامت والے دن جو ہے حساب دینا مشکل ہو جائے۔ آج دنیا میں تو تم اپنے آپ کو بچا لو گے، یہ دنیا میں تمہارا ایک سکہ چلتا ہے، تمہارا نام چلتا ہے، لیکن قیامت والے دن قبر اور حشر کا جو ایک منظر ہے اس کو یاد رکھو، وہاں پر تم نہیں بچا سکو گے۔